السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آپ لوگوں کا ایک بار پھر میرے چینل پر بہت ہی دل سے میں آپ لوگوں کا خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ مضمون 9th اور 10th کے لیے ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتی چلوں 10th والوں کو کہ انشاءاللہ ہماری آئندہ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنا 10th کی ہم تیاری کیسے کریں، ایگزامز کا ٹائم ٹیبل وغیرہ کیا رہے گا، ہمارا پڑھائی کرنے کا، اپنا سیلف اسٹڈی کرنے کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی۔ اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے، اگر اس کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ اگلی ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، انشاءاللہ وہ بھی میں ہمارے گروپ میں سینڈ کروں گی۔ تو چلیے، یہ 10th اور 9th دونوں کے لیے ہے، ہمارا مضمون ہے۔ مضمون لکھنے کے قواعد میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تمہید۔ مضمون لکھنے کے لیے پہلے ہم کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے تمہید، یعنی اس میں پورا تعارف لکھنا رہتا ہے ایک پیراگراف میں۔ دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون، یعنی جو ہم اصل لکھ رہے ہیں، ہمارا عنوان کیا ہے وہ آئے گا۔ اور تیسرے میں رہے گا اختتام، یعنی ہلکے ہلکے کر کے ہم اختتام کریں گے۔ اس میں رہے گا کہ کیسے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے تمہید، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم، اس میں آئے گا پہلے۔ پھر ہوگا نفس مضمون، کیسے، کیوں، تو یہ مضمون ہے کیا، وہ آئے گا۔ اور پھر تیسرا ہوگا اختتام، یعنی کیسے، ایسا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ یہ 3 سٹیپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبرات جو ہیں وہ کم نہیں آئیں گے، اچھے نمبرات آئیں گے۔ تو ہمارا عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے مطلب اگر ہم کچھ عمل کریں گے، کچھ کام کریں گے تو ہی ہماری زندگی بنے گی۔ اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ہی ہم کو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ملے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عمل سے ہی انسان کی زندگی بنتی، اس کی زندگی جو ہے وہ جنت بنتی ہے اور جہنم بنتی ہے۔ اگر کچھ کام کرو گے، آپ کے اچھے یا برے کام کرنے سے ہی آپ کو اس کا اچھا یا برا پھل ملتا ہے۔ تو علامہ اقبال کو صاحب پیغام شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام کے بیشتر اشعار سے قوم میں بیداری، عظمت پارینہ کا ذکر، شاندار مستقبل کی راہ، زندگی کی حقیقتوں سے آگاہی اور عمل کی تلقین ملتی ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں بھی ایسا ہی ہے، جس میں اقبال نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمل پر زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ علامہ اقبال کو جن کو پورے دنیا کا ایک پوری دنیا کا ایک سب سے اچھا ان کو شاعر کا درجہ ملا ہے، سب سے اچھا ان کو شاعر کہا جاتا ہے، تو ان کے جتنے بھی ان کے شعر ہیں، ان کے کلام ہیں، اس میں قوم کو ایک بیداری کا جذبہ دکھایا جا رہا ہے، ایک بیداری کے جذبے کی طرف اس کو راغب کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی اچھا مستقبل کیسے بنانا ہے اس کی انہوں نے راہ دکھائی ہے، اور زندگی کی حقیقتیں جو ہیں اس سے ان کو آگاہ کیا ہے، اور عمل کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے اپنی زندگی میں عمل کو لے کر آنا ہے، راہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ اس میں ان کے کلام میں ملتا ہے۔ اوپر کے کلام میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمل پر ہی زندگی کا پورا دار و مدار ہے، جس طرح سے آپ کا عمل ہوگا اسی طرح سے آپ کی باقی کی زندگی بھی ہوگی۔ یہ ہو گیا ہمارا تمہید، اسے کہتے ہیں تمہید۔ اب آتے ہیں نفس مضمون، یہ جو ہمارا دوسرا پیراگراف ہے یہ ہے نفس مضمون۔ تو قدرت کا یہ اصول ہے کہ ہر جاندار کو بقائے زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔
کائنات کا نظام اور ساری چہل پہل اسی جد و جہد کی وجہ سے ہے۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ ہر جتنا بھی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں اس کو ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، اپنا ہاتھ پیر ہلانا پڑے گا زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ کائنات کا نظام یہی ہے۔ اگر ہم چہل پہل کریں گے، اگر ہم حرکت میں رہیں گے تو ہی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم جتنی کوشش کریں گے اتنے مقام پر رہیں گے، کم کوشش رہے گی نیچے مقام پر رہیں گے، اور ہماری کوشش اعلیٰ رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا مقام بھی اعلیٰ رہے گا۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، دل میں تمنائیں اور آرزوئیں رکھتا ہے، لیکن اس خواہش اور تمنا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے اصول کے لیے عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور بہت کچھ کرنے کے دل میں امیدیں آرزوئیں رکھتا ہے، لیکن یہ امیدیں اور تمنائیں آرزوئیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب بیکار ہیں اگر ہم کو وہ چاہیے تو اس کے لیے اگر ہم جد و جہد نہ کریں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اگر ہم کو کچھ چاہیے، ہمارے دل میں کسی چیز کو پانے کی خواہش ہے تو ہم کو اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، ہم کو اس کے لیے حرکت میں آنا پڑے گا۔ عمل کے بغیر کوئی بھی آرزو تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ جب تک ہم کوئی کام کریں گے نہیں تب تک ہماری آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مقصد ہو یا کسی بھی منزل تک پہنچنے کا ارادہ ہو، سب سے پہلے اس کو حاصل کرنے کا عزم یقین محکم کی حد تک کر کے پھر عمل پہم میں بھی کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں، تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ہم کو کوئی مقصد پورا کرنا ہے یا ہم کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو ہم نے جو ارادہ کیا ہے، سب سے پہلے ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ ارادہ کرنے کے بعد ہمارا جو عزم ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، تو اس کو یقین میں بدلیں۔ پہلے ہم نے سوچا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو عزم کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم کو کوئی بھی تاخیر کیے بنا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی عمل کریں گے اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے، تبھی ہم جا کر کامیاب ہو سکیں گے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ عمل زندگی میں کامیابی کے لیے شرط اولین ہے۔ اگر ہم کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو ہم کو جو ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کے لیے ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ کامیابی بھی ہمیشہ انہی کو ملی ہے جو عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں جنہوں نے اندیشوں کی پرواہ کیے بنا اپنے منصوبوں پر عمل شروع کیا اور کامیابی حاصل کی۔ لاکھوں کروڑوں ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنا رزلٹ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، میں ایسا کرتی ہوں تو اس کا رزلٹ مجھے کیا ملے گا، بلکہ انہوں نے جد و جہد شروع کر دی، انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ کچھ بھی رزلٹ اختتام پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے پہلے اپنا عمل شروع کیا۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، تب جا کر ان کو کامیابی ملی ہے۔ کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ، جہاں پر چاہ ہوتی ہے وہیں پر راہ ہوتی ہے۔ جہاں ہمارا دل کرتا ہے جانے کا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم کو راہ اپنی منزل ملتی ہے۔ نیپولین، واسکو ڈی گاما، کیپٹن کک، سکندر اعظم اور نیل آرمسٹرانگ وغیرہ نے اپنے عزم اور عمل کی وجہ سے بڑی مہمیں فتح کی ہیں۔ انہوں نے یہ جو بڑے بڑے نام دیے گئے ہیں یہاں پر، انہوں نے کچھ کیا ہے، انہوں نے کچھ کام کیا، تبھی ان کو جا کر کامیابی ملی ہے۔ انہوں نے صرف سوچ کر بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ ان لوگوں نے جو سوچا تھا اس کو انہوں نے عمل میں لائے اور پھر بعد میں ان کو ترقی ملی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مشہور ہوئے ہیں۔ کچھ کیا ہے انہوں نے، تبھی ان لوگوں کو اتنی شہرت ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ مسلسل عمل، جد و جہد اور کاوشوں کے ذریعے سائنسدانوں نے قدرت کے سینکڑوں راز دریافت کیے ہیں، جن کا فائدہ آج پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے عمل کیا ہے، جد و جہد کی ہے، کوششیں کی ہیں اور محنت کی ہے، تب جا کر اتنے سارے ان لوگوں نے راز جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، راز نکالے ہیں، تب جا کر آج پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے۔ عمل کا آغاز بچے کی پیدائش سے ہی ہو جاتا ہے۔ عمل کا جو آغاز ہے وہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہی وہ بھی آ جاتا ہے۔
عمل ہماری زندگی میں تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہ پیدائش کے فوراً بعد اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے اور پھر منہ کی حرکت سے دودھ پیتا ہے۔ چھوٹے بچہ جب ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو اس کو ایسے ہی کچھ نہیں ملتا ہے، اس کو ایسے ہی کھانا نہیں ملتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد وہ روتا ہے اور تب سمجھ میں آتا ہے اس کی ماں کو کہ ہاں اس کا رونا مطلب اس کو بھوک کا لگنا، تو وہ عمل کر رہا ہے، تبھی اس کو کوئی کچھ چیز مل رہی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ عمل ابتدا ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ انسان کی زندگی کے عمل کا ابتدا ہے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں سے ہمارا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بڑے ہو کر عمل کی انتہا کیا ہوگی، اس کے متعلق اقبال نے کچھ یوں کہا ہے، وہ بھی سنیے۔ بڑے جب ہوتے ہیں تب اس کی اس عمل کی انتہا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو یہ دیکھیے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تھوڑی سی ہی زندگی کی جو رنگ ہے، دنیا کا جو رنگ ہے، خوشبو ہے، تھوڑے سے ہی رنگ اور خوشبو کو دیکھ کے، رونق کو دیکھ کر تو اس پر ہی سیٹسفائیڈ مت ہو جا، اس پر ہی بس مت کر، اس پر ہی مطمئن نہ ہو جا، بلکہ اور بھی ہیں دنیا میں چمن، ایسے باغات اور بھی ہیں جو تو دیکھ رہا ہے، جو تیرے سامنے ہیں، اس سے بڑی چیزیں، اس سے اچھی چیزیں اور بھی دنیا میں موجود ہیں، تو ان کے لیے کوشش کر۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ہمیشہ علامہ اقبال نے ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ شاہین جو پرندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آسمان میں سب سے اونچا اڑتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک شاہین کی طرح ایک پرندہ بن، جو ہمیشہ سب سے اوپر اڑتا ہے، سب سے اونچا رہتا ہے، سب سے ہٹ کر رہتا ہے۔ تو شاہین ہے، تیرا کام ہے اڑنا، اڑتے ہی جانا، اڑتے ہی جانا۔ تیرے سامنے اور بھی آسمان ہیں، تیرے سامنے اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی آسمان ہیں، تجھ کو ان سب کو دیکھنا ہے، ایک کو ہی دیکھ کر اس پر قناعت نہیں کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا آئندہ کی ویڈیو ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے یوزفل ہونے والی ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، 10th والے خاص کر کے۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں آپ کا بورڈ ایگزام کی تیاری کیسے کرنی ہے، اور لاک ڈاؤن میں اور کچھ بھی مسائل وغیرہ جو ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اور سبسکرائب آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔